بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز اور میں ہوں احمد رضوان کامیانہ۔ ناظرین، عید کے دوسرے روز IMF معاہدے کی خبر آئی، ساتھ ہی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکومت میں ہر طرف شکر ادا کیا جانے لگا۔ اسی خوشی کے ماحول میں لاہور میں ایک پریس کانفرنس بھی رکھ دی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم سے ایک خاتون نے بہت تلخ سوال کر ڈالا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ شہباز شریف فرط جذبات میں 3 روزہ جشن کا اعلان کر دیتے۔ مجھے 2-3 لوگوں پر بڑی حیرت ہوئی۔ سب سے پہلے احسن اقبال نے قوم کو مبارکباد دی تو بہت حیرت ہوئی کہ یہ صاحب پچھلی حکومت میں IMF کے بہت خلاف تھے۔ پچھلی حکومت کے عہد میں احسن اقبال IMF سے معاہدے کو غداری قرار دے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اب یہ معاہدہ غداری کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ دوسری حیرت مجھے بلاول بھٹو زرداری پر ہوئی، جو چند سال پہلے کہا کرتے تھے کہ IMF معاہدے کو پھاڑ دو۔ حالیہ معاہدے سے متعلق ان کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، اسے پھاڑنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دانشور بھی پہلے IMF سے متعلق عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ تازہ معاہدے سے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں اب بھی ان کی باتیں عجیب و غریب ہیں یا نحوست کا لفظ ہٹ گیا ہے۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اسحاق ڈار پر ہوئی، جنہوں نے 15 مارچ کو سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ IMF چاہتا ہے کہ ہم اپنے لانگ رینج میزائلز کے پروگرام کو ختم کر دیں، کیونکہ لانگ رینج میزائل سے بھارت اور اسرائیل کو خطرہ ہے۔ IMF چاہتا ہے کہ ہم اپنی سالمیت پر سمجھوتا کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور سے ڈیسک پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ ہم اپنی سالمیت کے لیے سودا نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں اب $3 ارب کے لیے سالمیت کا سودا کیا گیا ہے یا نہیں۔ لانگ رینج میزائلز کے پروگرام کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ آزادی کے 75 سال بعد $3 ارب کی قسط وار قرضہ منظور ہونے پر حکومتی صفوں میں جشن جاری ہے، جبکہ غریبوں کو مہنگائی کی نوید سنا دی گئی ہے۔ ایک بڑے بزنس مین نے چند ماہ پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ افغانستان کسی بھی سٹیج پر پاکستان سے آگے نکل جائے گا۔ سری لنکا بہت بڑے مالی بحران سے نکل آیا ہے کیونکہ وہاں رول آف لا ہے، جبکہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے۔ IMF سے معاہدے کے بعد بجلی کی قیمت میں 9 سے 12 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ ڈالر کا ریٹ بھی اوپن مارکیٹ کے برابر لا کر ڈالر کو 15 سے 20 روپے مزید مہنگا کیا جائے گا۔ 1160 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کھاد، کھانے پینے کی اشیاء اور زرعی اجناس پر لگیں گے۔ ان عوام دوست فیصلوں کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح میں قریباً 7% اضافہ ہوگا۔ اسحاق ڈار نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ غریب ملک پر پینشن کا بہت بڑا بوجھ ہے، جو مستقبل میں ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ کچھ بیوقوف لوگ اسحاق ڈار کے اس سنہرے قول پر ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں، مثلاً پینشن اگر بہت بڑا بوجھ ہے تو پروٹوکول بوجھ نہیں، مراعات بوجھ نہیں، کرپشن بوجھ نہیں، روزانہ لاکھوں کا سرمایہ کاری اور اس پر خرچ بوجھ نہیں، اور کیا 90 سے زائد وفاقی کابینہ کے ارکان قومی خزانے پر بوجھ نہیں؟ بقول شیخ ابراہیم ذوق، چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ناظرین، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قرض کی واپسی کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنا چاہیے، کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ IMF کے شکنجے سے نکلنا چاہیے، اور اب کچھ لوگ معاہدہ ہونے پر یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ قوم کو عید کے ساتھ IMF سے قرضہ منظور ہونے کی بھی مبارکباد۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اب شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں۔ ہم پاکستانی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر ہماری اشرافیہ کے لوگ اپنی عیدیں بھی باہر گزارتے ہیں۔ ایک سال میں ایسا کھیل ہوا ہے کہ جس چیز کی قیمت 200 روپے تھی اب وہ 500 میں ملتی ہے۔ پچھلے سال 60% پاکستانی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، جبکہ آج یہ تعداد 70% ہو چکی ہے۔
عالمی بینک کی سالانہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 70% پاکستانی غربت کی عالمی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی آمدن $2 سے کم ہو انہیں غربت کی عالمی لکیر سے نیچے شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق 21% پاکستانیوں کی روزانہ آمدن $1.25 سے کم ہے۔ 70% تو غریب ہو گئے۔ جو 30% خط غربت سے اوپر ہیں ان میں سے صرف 1% طبقہ ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی گزارتا ہے۔ 20% طبقہ تنخواہ دار ہے جبکہ 9% چھوٹے موٹے کاروباری افراد ہیں۔ معاہدہ ہو گیا، حکومتی صفوں میں جشن منایا گیا، مگر غریبوں کو چہرے پر مجسمہ بے بسی بنے ہوئے ہیں۔ بقول فرد زاہد، کریا کریا ڈول رہی ہے مایوسی، گلیوں گلیوں بول رہی ہے مایوسی۔ کیا جانے کیا گزری کشتی والوں پر، لہروں لہروں بول رہی ہے مایوسی۔ تازہ تازہ جلتے منظر نامے میں، تازہ تازہ جلتے منظر نامے میں، زہر یہ کیسا گھول رہی ہے معشوق۔ ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔